إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال جل شانه في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، بڑائی و بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق سزاوار ہے، جو اس کائنات کا تن و تنہا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالعموم و بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ نے رمضان المبارک کے 19 روزے ختم کر لیے، اور آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے۔ آج ہمارا دوسرا عشرہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی، ہم نے ان گزشتہ ایام میں جو بھی نیک عمل کیے، جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہوئے، اللہ رب العالمین تو نے شرف قبولیت سے نواز۔ محترم بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں
آخری عشرے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ یہ نہایت ہی اہم عشرہ ہے۔ اس عشرے کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و سنت کے اندر۔ جو بقیہ 2 عشرے ہم سے گزر چکے ہیں، ان دونوں عشروں سے کہیں زیادہ آخری عشرے کی فضیلت، اس کی اہمیت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی عشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر جیسی مبارک رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان جب اس عشرے کے اندر جد و جہد کرے گا، محنت و مشقت کرے گا، تو انسان کو اس عشرے میں یعنی آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ملے گی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس عشرے کے بارے میں اگر ہم قرآن و سنت کے اندر دیکھیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی کے بارے میں دیکھیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ آپ اس عشرے میں پوری رات جاگتے تھے، اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آئیے آپ کے سامنے 1-2 روایت اس تعلق سے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ، کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جب رمضان کے آخری عشرے میں پہنچتے تھے، احیا لیلہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جاگا کرتے تھے، خود تو عبادتیں کیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے، یعنی اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے اور کثرت سے عبادتیں کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، آپ کی جو لنگی ہوتی تھی، آپ کا جو ازار ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھے سے باندھ لیتے تھے، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آخری عشرے میں جد و جہد کرتے تھے، محنت و مشقت کرتے تھے، جتنی زیادہ عبادت میں کثرت سے عبادت اس عشرے میں کرتے تھے، کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ محنت اور اس سے زیادہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ دونوں عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے، جتنا زیادہ محنت اور مشقت اس عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاشرہ میں ہمیں اور آپ کو بھی اس عشرہ میں کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرنی چاہیے، اور ان مبارک ایام کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ضائع کیے بغیر ہمیں بھی اللہ رب العالمین، ہمیں بھی اس رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کیسے کریں؟ اس کے لیے کوئی وقت ہے یا اس کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ تو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کثرت سے عبادت کریں تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ انسان اس وقت عبادت کرتا ہے آخری عشرے میں جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اور ہمیں بھی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اعتکاف میں جب انسان بیٹھتا ہے تو دنیا کے تمام کاموں کو، دنیا کے جو امور ہیں ان امور کو منقطع کر کے
ختم کر کے انسان اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انسان یکسو ہو جاتا ہے، یکجٹ ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، دنیاوی معاملات کو 10 دنوں کے لیے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کی حالت میں گزارا کرتے تھے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک دو روایتیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تھا، 2 عشرہ مکمل کر لینے کے بعد جب اللہ کے نبی آخری عشرے میں جب آ جاتے تھے، آخری عشرہ جب آ جاتا تھا، کہتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یعنی جب تک آپ دنیا کے اندر زندہ رہے، آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، آپ نے ہمیشہ آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں گزارا۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں فلما توفا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات ہو گئے، فلما توفاہ اللہ، جب اللہ کی جانب رخصت ہو گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو کہتی ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے بھی اعتکاف کا اہتمام کیا، آپ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ یعنی جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اعتکاف کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، جب تک آپ کی بیویاں تھیں، جب تک امہات المؤمنین تھیں، جب تک اس آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ سن 14 صدی تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور آج تک بھی یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اس پر سارے لوگوں کا اجماع ہے کہ اعتکاف کرنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ مسنون اور پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہاں تک آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ اللہ کے نبی ہر رمضان میں 10 دن، آخری عشرے میں 10 دن، صرف اور صرف 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی وفات ہوئی، جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف میں گزارے، باقی دنوں میں، باقی سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن یعنی 2 عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں گزارے تھے۔ لہذا ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو معتکف ہوتا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر نہ نکلے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو یا اخروی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، کسی بھی کام کے لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد سے نکلے یا مسجد سے باہر جائے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک روایت سناتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اعتکاف سنت طریقے سے کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ السنت علی المعتکف، اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، اللہ یعود مریضا، اور جو معتکف ہے، معتکف کے لیے یہ سنت ہے، یعنی اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ اللہ یعود مریضا، کہ اگر اس کے پڑوس میں یا اس کے بھائیوں میں یا اس کے گھروں میں یا اسی طریقے سے اس کے اہل و عیال میں اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی وہ انسان نہیں جا سکتا ہے۔
اور یہ تو مریض کی بات ہوئی، یہاں تک کہتی ہیں کہ ولا یشہد جنازۃً، اگر کسی کی وفات بھی ہو گئی ہے، اگر کوئی اس دنیا سے رخصت بھی ہو گیا ہے، اگر اس کے خاندان کا ہے، اس کے رشتہ دار ہے، یا اس کے گاؤں کا ہے، کنبے قبیلے کا ہے، تو اس کے جنازے کے اندر بھی شرکت نہیں کر سکتا ہے، یعنی مسجد سے اس کو باہر نہیں نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتی ہیں کہ ولا یمس امرأۃً، اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے، یعنی چھونے سے مراد یہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ولا یباشرھا، اس کے ساتھ مباشرت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ولا یخرج لحاجۃ، اور کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے وہ انسان مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، الا لما لا بد من، ہاں ایسی ضرورت پڑ جائے، اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ انسان کو بغیر جائے کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں، یعنی اس کو جانا ہی پڑے گا، تو ایسی صورت میں، ایسی مجبوری کی حالت میں انسان کے لیے چھوٹ ہے کہ انسان ایسی حالت میں جا سکتا ہے۔ یہ آخری سٹیج ہے، یعنی جب انسان مجبور ہو جائے، اس کے بغیر اگر کوئی کام ایسا ہے کہ ہو ہی نہیں رہا ہے اور بالکل ضروری کام ہے، تو اس کام کے لیے انسان اعتکاف سے، مسجد سے نکل سکتا ہے، ورنہ وہ مسجد سے کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، جو معتکف ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جس طریقے سے وہ فرض نمازوں پر مداومت کریں گے، فرض نمازوں پر ہمیشگی برتیں گے، فرض نمازوں کا اہتمام کریں گے، تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ نوافل کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ابھی ایک دو فضیلتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی ہم میں سے اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو پسند کرنے لگتا ہوں۔ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے محبوب سے، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے غیروں کے طریقے کو اپناتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے، اور ایسے انسان کے خلاف اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے انسان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں کہ آ کر کے وہ مجھ سے جنگ کرے جو میرے نبی سے دشمنی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ میرا وہ بندہ جو میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو میرا تقرب ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، یعنی فرض کی ادائیگی کا اہتمام کر کے میرا بندہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے، مجھ سے قریب ہو سکتا ہے۔ فرض چیزیں کیا ہیں؟ سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر مکلف کر دیا ہے، ایک مسلمان کو اس چیز کا مکلف بنایا ہے، مسلمانوں پر فرض کیا ہے، انسان ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ میرا تقرب جو میں نے اس پر فرض کی ہے، فرض چیزوں کو کر کے میرا بندہ میرا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور جو میرا بندہ مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، تو جب وہ مسلسل کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ جس سے محبت کرنے لگے میرے بھائیوں،
اس انسان کو کسی چیز کی کمی نہیں رہ جاتی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے میرا بندہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے اور پھر مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے، تو میں بلا جھجک اپنے بندے کو وہ چیز دے دیتا ہوں۔ میں اپنے بندے کو اس چیز سے روکتا نہیں ہوں، وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہوں جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب میرا بندہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اگر میرا بندہ جہنم سے آزادی کا پناہ طلب کرتا ہے، میں اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ میرا بندہ شیطان کے وسوسے سے میری پناہ میں آتا ہے تو میں اپنے بندے کو شیطان کے وسوسے سے پناہ میں رکھتا ہوں کہ شیطان میرے بندے کو بہکا نہ سکے، اسے غلط کاموں کی طرف لے نہ جا سکے۔ جب میرا بندہ قبر کے عذاب قبر سے میرا بندہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو عذاب قبر سے پناہ دے دیتا ہوں۔ مطلب میرا بندہ کبھی بھی جس بھی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے، چاہے وہ جہنم کی آگ سے ہو، شیطان کے مکر و فریب سے ہو، دجال کے فتنے سے ہو، زندگی اور موت کے فتنے سے ہو، کسی بھی فتنے سے جب میرا بندہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے مقرب بن جاتے ہیں، جو اللہ کے قریبی بندے بن جاتے ہیں۔ اور قریبی بندے کون ہوتے ہیں؟ جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں اور فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اس حدیث کے اندر ہم نے کچھ چیزیں دیکھی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کا آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو صرف اور صرف اپنے لیے اپنے بندے کو خاص کر دیتا ہے کہ میرا بندہ میری ہی عبادت کرے گا۔ جن چیزوں کو ہم نے حرام کر دیا ہے، جن چیزوں کو پکڑنے کے لیے، جن چیزوں کو چھونے کے لیے میں نے منع کیا ہے، جن چیزوں کی جانب دیکھنے کے لیے میں نے منع کیا ہے، میرا بندہ اس چیز سے باز آ جاتا ہے۔ میں اپنے بندے کو اس چیز سے روک لیتا ہوں، غلط چیزوں کی طرف، غلط اڈوں کی طرف، بے حیائی اور فحاشی کے جگہوں کی طرف میں جانے سے اپنے بندے کے پیر کو روک دیتا ہوں۔ میرا بندہ فحاشی اور برائی کے اڈے پر نہیں جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جب بندہ فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جو لوگ حالت اعتکاف میں رہیں گے وہ تو اس چیز کا اہتمام ہی کریں، لیکن جو ہمارے بھائی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، ظاہر بات ہے سارے لوگ تو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن جو ہمارے بھائی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے انہیں بھی چاہیے کہ وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، اور وہ نوافل ادا کریں جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن نوافل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، ان نوافل کا اہتمام کریں۔ ورنہ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کون کون سی نمازیں انسان کون سا نوافل پڑھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اتنا ہی پڑھیں جتنا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے، کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے، اس نوافل کا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ میرے بھائیو، نوافل کی بڑی فضیلتیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ آئیے ایک دو فضیلت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جو انسان دنوں رات میں 12 رکعت نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرض کے علاوہ، غیر فریضۃ، فرض کے علاوہ، یعنی فرض نماز کو چھوڑ کر کے
جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے 12 رکعت کا، کہتی ہیں کہ الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیا جاتا ہے، او بنی لہ بیت فی الجنہ، یا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ نوافل ادا کرنے والوں کی خصوصیت ہے، فضیلت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب یہ 12 رکعت کون کون سے ہیں؟ آئیے اختصار کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ یہ 12 رکعت بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فَتَرَكُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُمُوهُنَّ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ جب میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ان نوافلوں کے بارے میں کہ جو انسان 12 رکعت نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے اللہ کے نبی سے یہ کلمات سنے، یہ حدیث جب سے میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنی، میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، اپنی زندگی کے اندر میں نے کبھی ان نوافل کو چھوڑا ہی نہیں، میں ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں انجام دیتے ہیں، سارے عمل انجام دیتے ہیں، کس لیے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر کے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آسان نسخہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر انسان 12 رکعت نوافل کا اہتمام کر لیتا ہے، 12 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں اللہ ایک گھر بنا دیتا ہے، ایک گھر جنت میں اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیو، ہم اور آپ سارے لوگ اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کاہلی بھری پڑی ہے، ہم کاہلی اور سستی کی وجہ سے ان نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں۔ اس نوافل کی اتنی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیو، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کیا چاہیے انسان کو؟ دنیا کے اندر انسان اتنا محنت مشقت کیوں کرتا ہے، اتنا مال و جائیداد کیوں خرچ کرتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ انسان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ہر انسان کی یہی سوچ ہوتی ہے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آسان نسخہ بتلا رہے ہیں کہ صرف نمازوں کے ٹائم پہ صرف 12 رکعت کا اہتمام کر لو، اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ 12 رکعت کون سے ہیں؟ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 12 رکعت کے بارے میں کہ من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر، کہ جو انسان دن اور رات میں 12 رکعت کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور وہ 12 رکعت کون سے ہیں؟ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدہ، اور اس کے بعد یعنی ظہر نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا، اور اس کے بعد ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت۔ کتنے ہو گئے؟ 8 رکعت ہو گئے۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2 6، اور مغرب کے بعد 2 8، اور ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت ٹوٹل ہیں جن کو ہم اور آپ سنن رواتب کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس سنت کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اتنی بڑی خوشخبری مسلمانوں کو دی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، ان 12 رکعت کا مکمل طور پر ادائیگی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر اللہ رب العالمین ایک گھر بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نماز ہم اور آپ اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت وقت رہتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ بہت ہو گئے۔ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ہم اور آپ اسی چیز میں 2 رکعت پڑھنے میں ہم کاہلی کر جاتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنے بڑے فضل سے محروم ہو رہے ہیں، ہم کتنی بڑی رحمت سے اللہ رب العالمین کے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان رکعتوں کا اہتمام کر لیتے تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتا۔
یہ ہم اور آپ اس وقت سوچیں گے جب مر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ابھی وقت ہے میرے بھائیوں، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ اگر جنت چاہتے ہو، جنت کے اندر داخلہ چاہتے ہو، اور جنت کے اندر اپنا ایک محل چاہتے ہو، ایک گھر چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس سنن رواتب پر عمل کرو۔ اسی طریقے سے آئیے اعتکاف کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سرسری طور پر۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اعتکاف کے تعلق سے کہ اعتکاف یہ صرف مساجد میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے بھائی، ان کے ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، ایک روم ان کے لیے فکس کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، سارے لوگوں کے لیے مساجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا ہے، مساجد کے علاوہ گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کرنا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ نے کہا کہ تم لوگ مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا کرو، مساجد کے اندر ہی اعتکاف کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس مساجد کے لفظ کو سجدہ گاہ سمجھ کر کے یا سجدہ کرنے کی جگہ سمجھ کر کے آپ گھروں کے اندر اس کا فتویٰ دے دیں۔ نہیں بھائی، مساجد کا ذکر ہے نا، مساجد کا مطلب یہ ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور اللہ نے تو پوری امت کے لیے، اللہ نے پوری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ یہ چیز میرے بھائیوں بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ مساجد جو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں خصوصی طور پر، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر صرف اللہ رب العالمین کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارا کرو۔ اور یہ اعتکاف صرف مساجد کے اندر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں، نہیں بھائی مساجد ہے نا، ساری زمین کو تو مسجد بنا دیا گیا، اب اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر لو، اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھ لو۔ یہ میرے بھائیوں ایسا فتویٰ دینا کہیں سے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو نماز بھی مسجدوں کے اندر پڑھنا ہے، اور اعتکاف بھی مسجدوں کے اندر ہی کرنا ہے۔ مسجدوں کے علاوہ ہم اور آپ گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے تعلق سے دوسرا مسئلہ، جو ہمارے معتکف بھائی ہیں جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ غور سے سنیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران جس دن اعتکاف کرنا ہے، یعنی جس دن اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اب اعتکاف میں بیٹھنے کا تو آج ہی کا دن ہے، 20 رمضان، آج 20 رمضان ہے، تو 20 رمضان کو مغرب کی نماز مسجد میں ہی ادا کریں، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد بحالت اعتکاف آپ پوری رات مسجد کے اندر عبادت کریں، اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرے کے اندر داخل ہو جائیں، اور حجرے کے اندر جا کر کے پھر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اس کی دلیل کیا آئیے اس کی دلیل بھی میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه۔ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا اس روایت کو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے، یعنی جب آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے ثم دخل معتکفہ، پھر اپنے اعتکاف کرنے والی جگہ میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی جو آپ کے لیے اعتکاف بیٹھنے کا حجرہ بنایا جاتا تھا آپ اس حجرے کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ تو آپ پوری رات عبادت کریں، عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے حجرے کے اندر داخل ہو جائیں، اور حجرے میں داخل ہونے کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی جتنا چاہیں آپ عبادت کریں۔ تیسرا مسئلہ اعتکاف کے تعلق سے کہ معتکف یہ انتہائی ناگزیر حالت میں بھی گھر نہیں جا سکتا ہے، مطلب ایسا کوئی اگر مسئلہ پیش آ گیا ہے جس کے بغیر کوئی اشارے کار نہیں ہے تو ایسی صورت میں انسان جا سکتا ہے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے کہ اگر وہ نہیں جائے گا تو یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں، یعنی بہت زیادہ ارجنٹ والا کام ہے، تو ایسی صورت میں انسان جا سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی اشارے کار اگر ہے، اس کے کام کو کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہے، تو معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے تو کوئی بھی آپ کو حاجت پڑتی تھی، کوئی بھی ضرورت پڑتی تھی، آپ گھروں کے اندر تشریف نہیں لایا کرتے تھے، الا یہ کہ جب کوئی ایسی مصیبت آ جائے، جب کوئی ایسی پریشانی آ جائے، الا لما لا بد من، کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں معتکف مسجد سے نکل کر کے جا سکتا ہے اپنی حاجت کو، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ معتکف کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی اس سے نہیں مل سکتے ہیں، اس کے بیوی بچے اس سے نہیں مل سکتے ہیں، کوئی اس سے نہیں مل سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر گھر والے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل آئیے میں آپ کو دیتا ہوں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے تو میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ فتحدثت عنده ساعة، میں نے کچھ وقت، کچھ لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ اس کے بعد کہتی ہیں ثم قامت تنقلب فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب میں واپس جانے لگی اٹھ کر کے گھر کی طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے، یقلبها، تاکہ آپ مجھے دروازے تک چھوڑ دیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ جواز ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہاں سے یہ جواز ملتا ہے، اور علماء کرام اور اسی طریقے سے محدثین بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت پڑ رہی ہے، ویسے تو معتکف کو بلا فالتو کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ رہی ہے یا کوئی حاجت پیش آ رہی ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو ایسی صورت میں بلا جھجک وہ پوچھ سکتا ہے، دینی امور میں وہ جانکاری لے سکتا ہے، ان ساری چیزوں میں وہ بات کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بلا فضول کسی سے گفتگو نہ کرے، کسی سے بات چیت نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواتین کے بارے میں، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بہت سارے بھائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے عورتوں کو گھروں کے اندر بٹھا دیتے ہیں اعتکاف کے لیے کہ عورتیں گھر میں ہی اعتکاف کریں، مسجد میں اعتکاف نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، جب اپنا خیمہ لگوایا کرتے تھے تو آپ کی بیویاں بھی اپنا خیمہ لگوایا کرتی تھیں الگ سے، وہ لوگ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور وہ بھی مسجدوں میں آ کر کے اعتکاف کرتی تھیں، نہ کہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرتی تھیں۔ ان کے لیے صحابہ کرام الگ سے حجرہ بناتے تھے صحابیات کے لیے، اور وہ بھی آ کر کے مسجدوں کے اندر ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے گھروں کے اندر یہ تلقین کرنا چاہیے، جو لوگ جن کے گھروں میں عورتیں یا ان کے گھر میں جو ضعیف لوگ ہوتی ہیں زیادہ تر انہی کو بٹھایا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہمیں بولنا چاہیے کہ گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اعتکاف صرف اور صرف مساجد کے اندر ہی ہوتا ہے، مسجدوں کے علاوہ گھروں میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں انسان مباشرت نہیں کر سکتا ہے، یہ تو عام بات ہے، ظاہر سی بات ہے، اگر انسان مسجد کے اندر ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو نہ تو وہ ملے گا اور نہ ہی وہ مباشرت کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی صریح ممانعت فرمائی ہے، بلکہ ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر، اس عشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے ہم نے 20 دن گزار دیے، قیام اللیل نہیں کیے، لیکن یہ جو عشرہ ہے اس میں خصوصی طور پر میرے بھائیوں، خصوصی طور پر اس میں قیام اللیل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عشرے کے اندر خصوصی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے تھے رمضان میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام نہیں کرایا، آپ ہمیں قیام نہیں کراتے تھے، لیکن جب آخری عشرے میں داخل ہوتے، جب رمضان المبارک کا 7 دن باقی تھا، یعنی 23ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرایا،
اور اتنا لمبا قیام کرایا، کہتے ہیں کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 24 کی رات گزر گئی، اللہ کے نبی نہیں آئے، قیام نہیں کرایا۔ اس کے بعد جب پھر 25ویں کی رات آئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں اتنا لمبا قیام کرایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پوری رات قیام کرائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو ذر، جو انسان امام کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، قیام کرتا ہے اور امام سلام پھیر دیتا ہے، تو اس کے لیے پوری رات اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، پوری رات عبادت کرنے کا اجر اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جب 26ویں رات آئی، 26ویں رات گزر گئی، 27ویں رات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کرایا اور اتنا لمبا قیام کرایا، آپ نے بھی اپنے ازواج مطہرات کو بھی گھر سے بلوا لیے، ان کو بھی مسجدوں کے اندر بلا لیے اور اتنا لمبا قیام کرایا، کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں سحری کا وقت بھی نہ ختم ہو جائے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ تو اس عشرے کے اندر ہمیں بھی خصوصی طور پر ہمیں اور آپ کو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ابھی عام دنوں میں جس طریقے سے ہم 2 عشرے میں ہلکا پڑھتے تھے، ہلکی تراویح پڑھتے تھے، کم پڑھتے تھے، اس عشرے میں میرے بھائیوں تھوڑی لمبی پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں ہمیں اور آپ کو بھی قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی اس میں تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا لیلۃ القدر کے تعلق سے، کہ اسی عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی رات بھی آتی، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ اس تعلق سے بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، تو سوچتے ہیں کہ صرف 5 رات ہم اگر جاگیں گے تو اسی میں ہمیں قیام اللیل کا ثواب مل جائے گا، بلکہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات میسر ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بھی حدیثیں ہیں، بخاری کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاق راتوں میں بھی اس کو ڈھونڈو، لیکن اسی کے بالمقابل بہت ساری روایتیں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، ابو داؤد کی، ترمذی کی ایسی ملتی ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ نہیں صرف طاق رات میں ڈھونڈنا ہے، بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے خواب میں دیکھا کہ ان کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر دکھلائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پیش آیا، صحابہ نے بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خواب، تم میں سے سارے لوگوں کا خواب متفق ہے، ایک ہی خواب ہے، سارے لوگوں نے ایک ہی طریقے سے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب تمہارا حقیقت ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری 7 ایام میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس تعلق سے میرے بھائیو بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس عشرے میں ہمیں اور آپ کو 10 رات ہمیں اور آپ کو جاگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ شروع کرنے کے بعد سب سے پہلی حدیث جو پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عشرے میں داخل ہوتے تھے تو آپ پوری کی پوری رات جاگا کرتے تھے، پورا عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزار دیتے تھے، اور اللہ کے نبی خود بھی نہیں سوتے تھے پورا عشرہ، اور اپنی بیویوں کو بھی نہیں سونے دیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خصوصی طور پر پورا عشرہ جاگتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس عشرے میں جد و جہد کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان و احتساب کے ساتھ اجر و ثواب کی طلب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عشرے میں خصوصی طور پر جاگنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ صرف جاگ کر کے کھانا پینا کھانا، گپ شپ کرنا، باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ صحیح نہیں ہیں۔ ہم جاگیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے،
اور اس عشرے میں ہم عبادت کریں، نہ کہ بیٹھ کر کے فضول باتیں کریں، دنیاوی باتیں کریں، تجارت کی باتیں کریں۔ یہ عشرہ ہم اور آپ میرے بھائیو ایک ایک لمحہ اس عشرے کو غنیمت سمجھیں، اور اس عشرے کی ایک ایک لمحہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عشرے کے اندر تگ و دو کرنے والا، جد و جہد، محنت و مشقت کرنے والا بنائے، اور اس عشرے میں اللہ رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جو 83 سال 4 مہینہ اگر انسان عبادت کرے تو اتنا زیادہ افضل ہے، اتنا اگر انسان لیلۃ القدر کی ایک رات اگر مل جاتی ہے، اگر لیلۃ القدر کی رات اگر انسان پا لیتا ہے تو گویا کہ وہ انسان 1000 مہینہ اگر انسان عبادت کرے گا تو اس سے زیادہ اس انسان کو بھی فضیلت ملے گی، اس سے زیادہ اجر و ثواب انسان کو حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ بار الہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ ہم میں سے جو دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، بار الہ تو انہیں دین پر گامزن کر دے، انہیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما۔